بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے مجھے کل کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس لیکچر کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کی کبھی کردار سازی بھی کرتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، میرے لیکچرز کا کافی حصہ 5 سے 10 منٹ جو ہوتا ہے وہ اس کریکٹرز بلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا حالات ہیں، آج کل حالات اتنے تیزی سے بدل رہے ہیں اور لوگوں کے اندر قوت برداشت کم ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت طلاق اس طرح کے واقعات اور آپس میں تفرقہ بازی اور سیکٹیرینزم اور یہ بہت کچھ بڑھ گیا ہے، تو کوئی ایسا حل ہے جو اس کو کنٹرول کیا جائے؟ میں نے کہا بالکل ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مسائل کا حل سامنے لائیں گی۔ میں نے انہیں ایک صورت کا نام بتایا، والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور یہ صورت ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر اس پہ ہم غور کریں، جس طرح ہماری قرآن کی حکمت عملی ہیں، تو اس کی آخری آیات کے اوپر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ آخری آیت جو ہے نا صبر والی، یہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سبق دیا کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ صبر کیسے کریں؟ تو میں نے اس کو ایک مثال دی کہ 2 بھائی تھے اور ان کے اندر بڑا اتفاق تھا، اور انہوں نے محنت کرتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے، اور ان کا کھیت ہرے بھرے تھے اور وہ پھلدار درخت تھے ان کے پاس، اور بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، بیویوں کے اندر اتفاق تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹے بھائی کو کسی بات پہ غصہ آیا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور بات اس طرح پھیلتے اس طرح پھیلی کہ قتل و غارت تک اور پہنچا، تعلقات منقطع ہوئے۔ بڑا بھائی اپنے گھر جب سویا تو صبح جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر اور چھوٹے بھائی کے گھر کے درمیان چھوٹے بھائی نے ایک بہت بڑی کھائی، خندق سی کھدوا دی، بڑی لمبی چوڑی، اس کے اندر پانی بھر دیا کہ نہ میں اس کے پاس آؤں گا نہ وہ میرے پاس آئے گا۔ تو اس نے کہا اچھا اس نے خندق کھدوائی تو میں اس سے کوئی بڑھ کے کام کرتا ہوں۔ اس نے کاریگر کو بلایا، اس نے کہا کہ 8 فٹ کی دیوار اس کے گھر اور میرے گھر کے درمیان، مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں تیار ہو سکتی دیوار، تو اس نے کہا نہیں مجھے دیوار تیار کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا خود کاریگر کچھ منگواتے ہیں شہر سے، سامان بھی لیتے ہیں۔ تو اس نے کاریگر منگوائے، سامان منگوایا اور رات کو سو گیا۔ اس کاریگر نے معاملہ پوچھا معاملہ کیا تھا، تو اس نے سارا معاملہ بتایا کہ ہم 2 بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، تو اب میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس کاریگر نے اس جو خندق تھی اس کے درمیان ایک ڈچ جو تھی اس کے اندر ایک پل بنا دی۔ صبح جب بڑا بھائی اٹھا اس نے دیکھا وہ 8 فٹ کی دیوار تو کیا 1 انچ کی نہیں ہے۔ تو وہ چلتے چلتے اس خندق کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک برج بنی ہوئی، تو برج کے اوپر چڑھ کے سوچتا رہا، بڑا غصہ آیا اس کو۔ اتنی دیر میں چھوٹا بھائی بھی اپنے گھر سے نکل آیا اور اس نے برج کے پرلی سائڈ پہ دیکھا۔ کچھ دیر دونوں بھائی خاموش کھڑے رہے۔ چھوٹے بھائی نے یہ سمجھا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتا اور یہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے برج بنائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر بھی برج کو بنانا چاہیے۔ تو وہ مسکرایا، جب وہ مسکرایا تو بڑا بھائی بھی مسکرایا، تو وہ چلتے چلتے اس برج کے اوپر آئے، درمیان میں آئے، تو دونوں بھائی آپس میں ملے، ایک دوسرے کو پیار کیا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے والدین مل رہے ہیں تو وہ بھی آ گئے، وہ بھی آپس میں ملے، اور اس طریقے سے وہ جھگڑا جو تھا چند دنوں کے اندر اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا، صبر و تحمل کیا، تو معاملہ خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارے اندر کوئی اختلافات پیدا ہوتا بھی ہے تو اس کو وقت دیں، خاموش ہو جائیں، اور اگر ایک جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو چلے جائیں اور اس کو
جب کسی بھی چیز کو وقت دیتے ہیں، وقت ایک مرہم ہے جو لگے ہوئے زخموں کو خود بخود ہیل کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی معاملے کو سوچ سمجھ کر فہم فراست کے ساتھ اگر ہم طے کریں گے تو وہ معاملہ خود بخود طے ہو جائے گا اور جھگڑا قتل و غارت تک نہیں پہنچے گا۔ یہ میرا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ اس طریقے سے طے ہے، اس معاملے کو فہم و فراست کے ساتھ سوچ کر اور صورت والعصر کو پڑھ کے اس آخری آیت کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کریں۔ صبر و تحمل سے انسان بہت بڑے مراحل، بڑے جھگڑوں کو بھی طے کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ بات طے کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر بھی برج بنیں گی اور برج جو ہے ہمارے معاملات کو طے کر دے گا۔ تو یہ وہ پیغام تھا جو میں نے اپنے دوست کو، نہ صرف دوست کو سنایا بڑے اپنے طلباء کو سنا رہا کہ آپ اپنے معاملات کو کس طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ، اور درمیان میں کچھ فیصلے، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو معاملات کو طے کرتے ہیں، اگر ان سے بھی ہم ڈسکس کر لیں، جیسے پلوں کو بنانے والے بھی فہم و فراست والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے مشورہ کر لیا جائے تو یہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے طے ہو سکتے ہیں۔